الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه صلوات پڑھ لیجیے محترم معزز سامعین صدا سلامت رہے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ مائدہ سے آیت مبارکہ 67 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بے ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائے محرقہ میں صفحہ نمبر 122 پہ محفوظ کیا ہے۔ ابتدائے کرام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر۔ ارشاد رب دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ اپنی دارین اور مقدس کتاب میں اپنے محبوب کو مخاطب کر رہے ہیں، اور آج اللہ تبارک و تعالی یاسین کہہ کے انہیں یاد نہیں کر رہے، یا ایھا المزمل کہہ کے یاد نہیں کر رہے، یا
ایھا المدثر کہہ کے یاد نہیں کر رہے، طٰہٰ کہہ کے یاد نہیں کر رہے، سراجا منیرا کہہ کے یاد نہیں کر رہے، بلکہ آج یہ صدائے الہی آتی ہے، یا ایھا الرسول۔ کوئی شک نہیں آپ میرے محبوب ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں آپ کی وجہ سے ہم نے کائنات کو خلق کیا، کوئی شک و شبہ نہیں آپ شاہد بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ سراج منیرہ بھی ہیں، آپ طٰہٰ بھی ہیں، آپ یاسین بھی ہیں، آپ مزمل بھی ہیں، آپ مدثر بھی ہیں، لیکن آج پیار کی بات نہیں، ذمہ داری کی بات ہے۔ امر کا صیغہ ہے، پڑھے لکھے دوست احباب تشریف فرما ہے، بلغ، پورے قرآن مجید میں توجہ کرنا، بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید میں مذہب اہل بیت کے ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے سے تفاسیر کی ذمہ داری لیتے ہوئے صرف یہی مقام ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے تبلیغ کر۔ تبلیغات میں نامعلوم لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں، لیکن اصل تبلیغ جو ہے وہ اس نقطہ میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، اصول، فروض، جو کچھ نازل ہوا ہے، جو کچھ نازل ہوا ہے، جو کچھ نازل ہوا ہے، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے، انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فإن لم تفعل، اگر یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ بس اس نقطہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات یہاں بیان ہونی ہے، اس بیان میں، اس بات میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ اسے پہنچا دے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو پھر کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ یہ دو پہلو مد نظر رہے، سب کچھ ہو لیکن ابلاغ نہ ہو، تبلیغ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس تو آئیے، جب یہ آیت اتری تو نبی کریم نے پلانوں کا منبر بنا کر میدان غدیر میں ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو حی علی خیر العمل کی صدا پر جمع کیا۔ یہ حی علی خیر العمل صرف شیعہ سنی کی بحث نہیں، توجہ کرنا، صرف شیعہ سنی کی بحث نہیں کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے یا حی علی خیر العمل کہا جائے، صبح کی اذان میں کہا جائے یا پانچوں وقت کی اذانوں میں کہا جائے، یہ بحث نہیں ہے، بلکہ اصل میں حی علی خیر العمل کی صدا میں جو دعوت ہے، اس دعوت کو دعوت ولایت کہتے ہیں۔ سمجھ سکا ابھی تک، یا تو ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پائے، یا آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں کی کہ حی علی خیر العمل کی صدا بھی ہمارے کانوں میں آئے، ہم ولایت کا دم بھی بھرتے ہوں، ہمارے سینہ میں ولایت حیدر کا چراغ بھی روشن ہو، اور حی علی خیر العمل کی صدا میں مجھے ولایت کا نشہ محسوس نہ ہو، تو پھر سمجھ لے کہ یا تو خیر العمل کی صدا سے نہ واقف ہے، یا ولایت کی خیرات تجھ تک پہنچی
بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، سارا دین، توجہ، سارا دین جس نقطہ پر جمع ہوتا ہے اس نقطہ کو ولایت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم نے اس کے بعد جو اعلان کیا وہ اعلان یہ تھا، پناہوں کا ممبر تھا، پناہوں کے ممبر پر آپ نے جا کر ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آپ نے صدا دی، میرا خاموش مجمع بولو، میرا خاموش مجمع بولو۔ نبی کریم نے پہلے اپنے صحابہ کو بلوایا، روایت کی لفظ ہیں، آپ نے فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، بتاؤ میں تمہاری جانوں سے تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ آج فقط نعرے پر گزارا نہیں ہونا، نعرہ کے ساتھ ساتھ مرحلہ بھی طے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ نعرہ لگانا ہمارے شعار ہے، نعرہ لگانے سے ہماری مستی کی خبر ملتی ہے، لیکن وہ مستی ہی کیا جس سے منزل طے نہ ہو۔ نہیں، آخر تک بیٹھے ہوئے تمام دوست احباب غدیر ماحول بناتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگا دیجیے نعرہ حیدری۔ اب جو کچھ ہے وہ اسی بیان میں ہے، وہ بیان کیا ہے؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ بولو، رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں؟ جو زہرا کے بابا کو، حسنین کے نانا کو، وجہ تخلیق کائنات کو، سید الانبیاء کو، اپنے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانے والے کو، رحمان الرحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کے آنے والے کو، انک لعلی خلق عظیم کے عظیم مسند پہ فائز ہو کر اس طرح سے تشریف لانے والے کو کہ جس کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش ہے، نہ فرشتے خاموش ہیں، نہ مومنین کی خاموشی گوارا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب ہم خاموش نہیں مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ولایت من کنت مولا ہو فعلی مولا فہذا علی مولا، بعض روایتوں میں حاضہ کا اس میں اشارہ بھی ہے لیکن بعض روایتوں میں نہیں ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، علی ایسے واضح روشن ہستی تھی کہ اشارہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہر شخص خود بخود اس ولایت طرف کھینچا چلا آتا تھا۔ یہی تو ولایت کی تاثیر ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دامن وقت گنجائش اجازت نہیں دیتی، بس اتنا عرض کرتا ہوں، اب نبی کریم کو جن لوگوں نے اپنی جان پر حق دیا ہے، اب وہ اپنی جان پر نام کی حد تک، کسی پٹی کی حد تک، کسی گلے میں نقش کی حد تک، اگر یہی حق ہے تو پھر کافی ہے۔ اور اگر نبی کریم نے فرمایا ہو کہ تمہاری جانوں پر، صرف ماتھے کی بات نہیں، صرف گلے کی بات نہیں، صرف انگشتری کی بات نہیں، بلکہ تمہاری جانوں پر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے ہم سر دفعہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور میدان غدیر میں حکم خدا سے آج نبی کریم ہمیں جس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اسے ابو طالب کا لال علی حیدر کرار کہتے ہیں۔
واسطہ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، نگر آسمان و زمین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط اپنے گلے سے اوپر رکھا ہے یا اپنے دل میں اتار کر دل کے پائے تخت پر نام علی سجا کر سر دپا اپنے آپ کو علی کے حوالے کیا ہے؟ سوچو پھر یہ جب بات ہو گئی تو خدا نے اسی سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ کوئی بات ایسی ہے جس سے قبلہ محترم دین مکمل ہو گیا۔ دین غیروں کا یا تمہارا؟ نہیں، نعرہ ہمارا، دین نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیے، الیوم اکملت لکم دینکم، کیا مکمل ہوا ہے؟ تمہارا دین مکمل ہوا ہے۔ معلوم ہوا ولایت علی وہ نعمت عظمی پروردگار ہے کہ جس سے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے، ہمارا دین مکمل ہوتا ہے، ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ دوستو ذرا بولو، بزرگوں ذرا بولو، کیا مکمل ہوتا ہے؟ ان کا دین۔ بس یکم محرم سے لے کر آج 3 ربیع الاول تک برابر میں آپ مجھ سے پہلے میرے برادر محترم جناب سید بزرگوار فرما رہے تھے کہ زیارت کا اتنا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں زیارت تو اپنی جگہ رہی، ذکر حسین میں اتنی تاثیر ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا میں جنت کا باغ دیکھنا چاہے تو اس مجلس میں جائے جس مجلس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے کمال کا نام ولایت علی ہے اور دین کی حفاظت کا نام حسین ابن علی ہے اور دین کی بقا کا نام محمد مہدی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ ہے۔ دین مکمل ہوا، دین۔ اب یہ دین کیا ہے؟ یہ میرے پاس اصول کافی ہے، مذہب اہل بیت کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ جیسے بھائیوں کی 6 کتابیں ہیں انہیں سیاستہ کہا جاتا ہے، ہماری 4 کتابیں ہیں انہیں کتب اربع کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی کتاب ہے وہ اصول کافی ہے۔ اصول کافی ہمارے مذہب کے عظیم محدث جناب شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ کی ہے۔ اس کی دوسری جلد ہے، طبع بیروت ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 25 پر معصوم سے پوچھا گیا مت دین، دین کیا ہے؟ توجہ، ناراض نہیں ہونا، توجہ۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دال زیر یہ دین اور مغرب دین، یہ دین ہے؟ نہیں۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت علی کے اعلان پر جس دین کو مکمل کیا اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم
لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور قرآن مجید میں سورہ مبارکہ آل عمران میں خداوند متعال نے یہ بھی اپنا فضل و کرم کا اظہار کر دیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے خبر نہ تھی، مجھے پتہ نہ تھا۔ ہم آج ہی بتائے دیتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کر لے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آج بتا رہے ہیں، کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آج بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے ہرگز کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اسلام میں ہوگے تو کوئی چیز قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا نبی کریم کے صادق جانشین نے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ صفحہ نمبر 25، دوسری جلد تب بیرو، اصول کافی مذہب اہل بیت کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب۔ 5ویں تاجدار ولایت کا فرمان بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ توجہ، 5 چیزوں پر: الصلاۃ، بولو، نماز۔ یہ میں ایسے نہیں کہوا رہا، ایک محفل کو گرمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتا دوں دن کے نام سے ہم جعفری ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو ان کی زبان مبارک پر جو آخری کلمات تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک کے آخری کلمات، جعفریوں سنو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا کہہ رہے تھے الصلاۃ۔ جعفری جھوم جا، جعفری تیرا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہا ہے الصلاۃ، الصلاۃ 3 مرتبہ امام نے فرمایا اور پھر خاموش ہو گئے کہ ایک مرتبہ خانوادہ آل محمد میں ماتم کی صدا بلند ہو گئی، لیکن آخری صدا کیا تھی؟ الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ۔ اور دوسری چیز الزکاۃ، زکات، 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 زکات۔ قسم بخدا اس وقت تک ولایت علی کا مزہ ہی نہیں آتا جب تک بندہ نماز نہ پڑھے، زکات ادا نہ کرے۔ جب تک بندہ نماز نہ پڑھے، زکات ادا نہ کرے۔ قرآن مجید میں جس آیت کو آیت ولایت کہتے ہیں، اس آیت میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مومنو تمہارا اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، پھر وہ کل ایمان ہستی ولی ہے جو ایک وقت میں 2 کام کر رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، زکات بھی۔ روزہ، نبی کریم تشریف فرما تھے، علی حیدر کرار موجود تھے، سلمان فارسی اس محفل میں تشریف فرما تھے۔ اس عالم میں ایک محلہ آ گیا، نبی کریم بولے مجھے 3 چیزیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز عیادت المریض، مریض کی تیمارداری کرنا۔ دوسرا، توجہ رہے، عیادت المریض۔ دوسرا
المشی الی المسجد، یہ آج کل مشی آپ سنتے رہتے ہیں نا، کربلا نجف سے کربلا تک مشی کرنے والوں کو واپس آ کر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشی میرے دین کا حصہ ہے، اور وہ مشی جو میں نجف سے کربلا تک کر کے آیا ہوں، اب میں صبح و شام اپنے علاقے میں خدا کے گھر کی طرف جاتے ہوئے کر کے بتاؤں گا کہ وہ جس نے مشی کا سبق دنیا میں یہاں نہیں پڑھا، نجف و کربلا سے پڑھ کے آیا ہوں۔ المشی الی المسجد، عیادت المریض، المشی الی المسجد وتشییع الجنازہ، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا۔ محفل بڑی پاکیزہ تھی، مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں دنیا و معافیہ سے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بھی زیادہ پسند ہے، تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی پھر 3 چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا گیا یا علی آپ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ تو آپ نے پہلی چیز فرمائی الصوم فی الصیف، روزے ہوں تو گرمی ہوگی۔ میں کہتا رہتا ہوں گرمیوں میں کبھی روزے آئے نہیں، جنہوں نے نہیں رکھنا انہوں نے شور مچا رکھا، وہ اس طرح کہتے یار روزے ہی گرمیاں جا گئے، کوئی تو رکھنے نے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ تیرے کردار سے پتہ چلے تو شیعہ ہے، تو موانی ہے، تو علی ولی اللہ والا ہے، تو ولایتی ہے، تو پھر کیا کر تیرا کردار بتائے۔ جب گرمی کے روزے رکھ کر دوسرے لوگ ہائے ہائے کر رہے ہوں، ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی، تو اس وقت نعرہ لگا کے کہے یا علی یا علی یا علی یا علی، کوئی اور خوش ہو نہ ہو میرا علی تو خوش ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے۔ حج سے آج آپ کو اپنے محدود علم کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنا فقیر کا مطالعہ ہے، فقیر نے جس قدر روایات میں دیکھا ہے سب سے زیادہ جس معصوم نے حج کیے ہیں اس معصوم کا نام حسین ہے۔ تسی تو میرا دل کرتے تھے میرے نان آگے بیٹھو، صلوات پڑھو بابا سے بنا۔ توجہ، پانچویں چیز الولایا، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایا، اور حدیث کی یہ لفظیں ہیں لم يناد بشيء كما نودي بالولاية، نماز کی طرف بھی اس طرح سے نہیں بلایا گیا، روزے کی طرف بھی اس طرح سے نہیں بلایا گیا، حج کی طرف بھی اس طرح سے نہیں بلایا گیا، زکوٰۃ کی طرف بھی اس طرح سے نہیں بلایا گیا جس طرح ولایت کی طرف بلایا گیا۔ غور کیا، توجہ
کی استاد سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حدیث کو آگے پڑھو کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ان 5 چیزوں میں اصل کیا ہے، توجہ، ان 5 چیزوں میں اصل کیا ہے، اصل نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا الولایہ، وہ ولایت ہے، وہ نظام ہے، توجہ، وہ ولایہ وہ نظام ہے جس نظام سے نماز بھی قائم ہوتی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، حج بھی کیا جاتا ہے۔ اگر ولایت کا مرکز نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ایسی چلی جاتی ہیں ہوا منصورہ، جیسے کسی چیز کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا گیا ہو۔ اور اگر یہ نظام ولایت میں ہو تو پھر تیری نماز کو بھی سلام، تیرے روزے کو بھی سلام، تیرے حج کو بھی سلام، تیری زکوٰۃ کو بھی سلام، بشرطے کہ تو اپنے دین کو سمجھ اور اپنے دین پر عمل کر، اور اس دین میں مرکز و محور تیرا ولایت ہونی چاہیے کہ ولایت اہل بیت ہے جو ایک نظام ہے، مرکز عصمت و طہارت، بنت رسول، بی بی بطول، سیدۃ نساء العالمین، بدعۃ خاتم النبیین، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، جب دربار میں خطبہ دیتی ہیں تو اس خطبہ میں فرماتی ہیں لوگوں توجہ کرو، ولایتنا نظام للملہ، ہماری ولایت فقط نعرہ لگانا نہیں ہے، ہماری ولایت ملت کے لیے نظام ہے۔ ہٹو ایک طرف، لوگ جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ان کی ولایت نظام ہے تو پھر ناظر بھی تو انہی کو ہونا ہے۔ ہائے ہائے، بس جو ان کو ناظر مان لیتا ہے وہ ان کی امامت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اس لیے فقیر نے شروع میں کہا تھا کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، آج اس بات کو کلیئر کرنا ضروری ہے، ہم فقط شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں اور شیعہ کے ساتھ ساتھ امامیہ ہیں۔ صرف امامیہ نہیں ہے کہ 4 امام 6 امام، نہ، اثنا عشریہ 12 اماموں والے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی بات کلیئر کرنا پڑے تو بات کرنے سے پہلے کہا کرو پہلے مجھے دیکھو میں شیعہ ہوں، میں امامیہ ہوں، میں اثنا عشریہ ہوں، اب بات کرو کہ میں خیر البریہ ہوں۔ بس یہ دین کوئی معمولی چیز نہ تھا۔ یہ محرم سے لے کر آج 3 ربیع الاول تک برابر میں ہم رو رہے ہیں، یا حسین کی صدا بلند کرے، یا حسین، یا حسین۔ 10 محرم تک آپ جانتے ہیں 10 محرم تک ہم نے یا حسین کیا، لیکن جب مصیبتیں بڑھی گئیں تو کسی صحابی کی شہادت، کسی ہاشمی کی شہادت، امام حسین کے اکبر و اصغر علیہم السلام کی شہادت، عباس کے بازوں کا کٹنا، مولا حسین کی شہادت تک 10 محرم تک یہ پڑھتے رہے، سنتے رہے، روتے رہے۔ لیکن جب سے 10 محرم کی عصر ہوئی تو ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، اسے کہتے ہیں شام غریباں، اسے کہتے ہیں شام غریباں۔ دن کو اکبر کے سینہ میں برچھی لگی تھی، یہ قرآن مجید ہے، اس پہ ہاتھ رکھے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اکبر کی برچھی برداشت نہیں کر سکتے۔ شام غریباں، شام غریباں، شام غریباں تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی شام غریباں سنے بغیر چین نہیں آتا۔ شام غریباں میں ہوا کیا ہے؟ اور صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزادار دوست، شام غریباں میں ایک ایسا ظلم ہوا کہ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی غیرت مند کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
مجھے معاف کیجیے گا۔ دن تھا جب اکبر کے سینہ میں برچھی لگی، حسین موجود تھے جو تشریف لے گئے، چل نہ سکے۔ صاحب کبریت احمد لکھتے ہیں حسین چلتے چلتے زمین پہ گر گئے، پھر زانو پہ زانو، بازو پہ بازو، برداشت پہ سر رسی، پھر اس طرح سے اپنے بیٹے کے لاشا کے قریب پہنچے، خدہ علی خدہ، رخساروں پہ رخسار بنے، اور کہا یا بنی علی الدنیا بعدک لفا، اور میرے لال تیرے بعد میری دنیا دھیر ہو گئی۔ لیکن میں عرض کروں گا مولا حسین آؤ ذرا مل کر میرا ساتھ دے دو، مجھ میں حکمت نہیں پڑ رہی۔ مولا حسین یہ تو تیرے اکبر کے سینہ کی برچھی تھی کہ جو برداشت نہ ہو سکی، آپ چل کے نہ جا سکے لاش اکبر تک، اور خدہ علی خدہ، رخساروں پہ رخسار رکھ کے بین کیا یا بنی علی الدنیا بعدک لفا، میرے لال تیرے بعد دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ مولا ذرا شام غریبہ میں آ جائیے، وہاں اکبر نہیں ہے کبرا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کبرا خود روایت کرتی ہے میں نے دیکھا ایک ظالم نیزہ لیے ہوئے میری طرف بڑھا، جگر تھام لیجیے، میری طرف بڑھا، میں سمجھ گئی یہ میری چادر چھیننا چاہتا ہے۔ میں دوڑی، لیکن میں کب تک دوڑ سکتی تھی، کہاں تک دوڑ سکتی تھی؟ میں 3 دن کی پیاسی تھی، وہ تازہ دم تھا، میں 70-72 کی مددگار تھی۔ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے روایت سنا رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں، خود فرماتی ہیں، میں کچھ دیر دوڑی کہ تھوڑا سا دوڑی تھی کہ اس ظالم کا نیزہ میری پشت میں لگا، میں ان کے بعد زمین پہ گری۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ بی بی کہتی ہے ظالم میری چادر چھین کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا سر پھوپھی اماں کی گودی میں ہے۔ پھوپھی اماں کہہ رہی ہے بیٹا کبرا آنکھیں کھولو۔ بی بی کہتی ہے میں نے عرض کیا پھوپھی اماں میں کیسے آنکھیں کھولوں، ظالم میری چادر چھین گیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کبرا بیٹی آنکھیں کھول، امتوں کے مصروں کے صرف تیری چادر نہیں، چادر زینب بھی چھن گئی۔ یہ صرف سنا ہے آپ نے، چادر چھن گئی۔ اللہ مولا آپ کو زیارات سے موفق فرمائے۔ تنہ زینبیہ پر ثانی طاہرہ کھڑی تھی، روایت میں ملتا ہے، اور جو زیارت ہے اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے جو مولانا صفدر حسین کی لکھی ہوئی زیارت نامے کی کتاب ہے، اس میں تنہ زینبیہ کی روایت میں یہ ایک لفظ موجود ہے کہ ظالموں نے بیویوں کے سروں سے چادریں ہاتھوں سے نہیں بِکِیَابِ الرِّمَاح، نیزے کی انیوں سے اتاری، بیویوں کے ہاتھ زخمی، بیویوں کے سر زخمی، زخمی سر پر زخمی ہاتھ رکھے، فرات کی طرف رک کر کے کہتی تھی ذرا مل کے کہہ دو واہ عباسا، واہ حجابا۔ بس آخری جملہ آپ کیے دیتا ہوں، یہ عزاداران سید الشہداء جگر تھام لیجیے، ابھی تک جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو بیوی سے آنسو کی خیرات مانگتے ہیں، وارث سے زمانہ ہم سے راضی ہو جاؤ، ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں مولا۔ اب بات کیے دیتا مزادارو، عباس پر آل محمد کو اتنا ناز تھا کہ جب بیویوں کی چادریں چھنی تو بیویاں پکاری واہ عباسا، واہ حجابا۔ لیکن اس سے درد بھرا مرلہ ایک اور تھا، وہ مرلہ کیا تھا؟ صاحب سراج الغم لکھتے ہیں، ماتم کی تیاری کرو، عزادار صاحب سراج الغم لکھتے ہیں کہ شمر روایت کرتا ہے جب میں نے زہرا
کر لیا تو میں نے گستاخانہ انداز میں بس ایسے کہہ سکتا ہوں، گستاخانہ انداز میں نے سر حسین کو اٹھایا. جب میں نے اٹھایا تو دیکھا حسین کے کٹے ہوئے لبوں میں حرکت ہے. ماتم کی تیاری کرو. کہا میں نے قریب ہو کر سننا چاہا کہ حسین اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. ماتم کی تیاری. وہ کہتے ہیں اس وقت کٹے ہوئے لبوں سے آواز آ رہی تھی، ابا ابا ابا. ہمارا یہ فرصت قبول فرمائے. آپ کو معلوم ہے آپ کا پرانا خادم میری نیاز بانی یہ مجلس کی جیب میں نہیں ہوتی. کچھ دے دے تو لگ کرے مولا سمجھ کے لے لیتا ہوں. میری نیاز آپ کی جیبوں میں بھی نہیں ہے. میں چندہ اکٹھا کرنے والا مولوی سے بھی نہیں ہوں. میں مولوی سے بھی نہیں ہوں. اور مائی کرام جو یہ بزرگان ہیں، میں تو حسینی فقیر ہوں، آپ جانتے ہیں. اور یہ میرا امامہ نہیں، یہ میرا کشکول ہے. اور اس کشکول میں میں اپنی نیاز نقد دیتا ہوں. میری نیاز کیا ہے؟ پیسوں کی نیاز نہیں ہے، سیرت و کردار کی نیاز ہے. اور یہ میں جیبوں سے نہیں، ان دلوں سے وصول کرتا ہوں جن دلوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کے بازاروں اور درباروں میں رو کرنے کا درد موجود ہے. اور وہ میری نیاز فقط دو نعرے ہیں. ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، ایک نعرہ ہے یزیدیت مردہ باد. لیکن سوچ سمجھ کر، حسینیت نام ہے ہر نیکی کا، یزیدیت نام ہے ہر برائی کا. آج اس مجلس میں بیٹھ کر نیکیوں کی طرف رخ کر دو، برائیوں سے منہ موڑ لو، نیکی پہ نیکی کرتے جاؤ اور کہتے جاؤ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. ادھر گناہوں سے منہ موڑ لو اور کہتے جاؤ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. بس اب دیری کیسی ہے؟ نیکی کے کرو وعدہ اور لگا دو نعرہ حسینیت. دے دو نیکی، دے دو نیکی کا وعدہ، کر لو نیکی کا وعدہ. نیکی کا وعدہ کرتے ہوئے لگا دو نعرہ حسینیت، حسینیت. برائیوں کو ترک کرنے کا کرو ارادہ اور کہہ دو یزیدیت.